بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنے منظوم کلام کی تشریح فرما رہے ہیں، اور ابھی جو ان کے اشعار ہم نے پڑھے 2 درس پہلے، اس میں یہ بات تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے فقہی مسائل میں کئی روایتیں وارد ہوئی، اور وہ ساری کی ساری روایتیں ایک اہمیت اور مقام رکھتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ امام المذہب کی باتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کے ارشادات ہیں. تو کسی روایت کا یا کسی قول کا امام ابو حنیفہ کا قول ہونا یہ اپنے آپ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. تو یہاں بہت ساری بحثیں شروع ہو گئی کہ کیا یعنی جب ایک ہی امام سے کئی روایتیں آئیں گی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد روایتوں کو ایک مجتہد کے چند اقوال قرار دے دیں؟ اس میں 2 رائے پیش کی ہے کہ ایک مجتہد کی طرف 2 قول منسوب نہیں ہو سکتے، اور پھر بتایا کہ نہیں، منسوب ہو سکتے ہیں 2 قول، 2 یا 2 سے زائد اقوال بھی منسوب ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے یہاں سے فرما رہے ہیں اذا تقرر ذالک فاعلم. جب یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی ایک مجتہد کی طرف ایک سے زیادہ قول منسوب کرنا، ایک مجتہد کے 2 یا زائد اقوال بھی ہو سکتے ہیں، یہ بات جب ثابت ہو گئی تو جان لو کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی شدت احتیاط اور شدت ورع و تقوی کی بنیاد پر، اور یہ جان کر کہ اختلاف جو ہے یہ آثار رحمت سے ہے، زحمت کا سبب نہیں بلکہ یہ تو رحمت کا سبب ہے، اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے اصحاب یعنی اپنے تلامذہ کو فرمایا ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ، اگر تمہیں دلیل مل جائے تو اسی کے مطابق قول کرو. یعنی اگر تمہیں کسی قول پر کوئی دلیل مل جائے تو وہی والا قول اختیار کرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے سارے اقوال کی اتباع کرنا ہے، میرے چند اقوال ہیں، میری چند روایتیں ہیں، ان میں سے جس قول کے مطابق تمہیں دلیل مل جائے تم اسی کے قائل ہو جاؤ. یہ کس سے فرمایا؟ اپنے تلامذہ سے، جن میں امام ابو یوسف، امام محمد ابن حسن شیبانی، حضرت امام ظفر، حسن ابن زیاد اور دیگر حضرات ہیں. لہذا کیا ہوگا؟ فَكَانَ كُلٌّ يَأْخُذُ بِرِوَایَةٍ عَنْهُ، تو سارے تلامذہ اور سارے اصحاب امام کی کوئی نہ کوئی روایت اخذ کرنے لگ گئے، وَيُرَجِّحُهَا، اور اسے ترجیح دینے لگے، المختار، جیسا کہ اس بات کو در مختار میں بیان کیا ہے مصنف در مختار علامہ حسقفی نے. امام نے، آپ لوگ اپنا مائک بند کر لیجئے، دوسروں کی آواز آ رہی ہے. میں جو ہے سوال کا ٹائم دوں گا آپ لوگوں کو، اپنے اپنے مائک اور اپنے اپنے اسپیکر بند کر لیجئے. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ امام نے خود اپنے اصحاب کو اجازت دے دی کہ جب جس قول کے مطابق تمہیں دلیل ملے وہی اختیار کرو، فروع میں تم پر میری اتباع لازم نہیں ہے. لہٰذا ان اصحاب امام سے ہر صاحب جو ہے نے کوئی نہ کوئی روایت لینی شروع کر دی اور اس کو ترجیح دیتے دیگر روایتوں پر. فرماتے ہیں کہ فتاوی بالوالجیہ میں کتاب الجنایات میں یہ لکھا ہے
کہ قال ابو یوسف ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قولا قد کان قالہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کوئی قول ایسا کیا ہو جس میں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہو، وہ ایسا ہی قول رہا جو کہ امام ابو حنیفہ کہہ چکے تھے۔ ما نافیہ اور اس کے بعد استثناء، یہ حصر کے لیے ہے نا، تو یوں بھی کر سکتے ہیں جس قول میں بھی میں نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کیا، یعنی جس قول کو بھی امام ابو حنیفہ کے خلاف اختیار کیا، وہ قول بھی امام ابو حنیفہ ہی کا قول تھا۔ میں نے کسی قول میں امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی قول نہیں کیا، مگر وہ ایسا ہی قول تھا جسے امام ابو حنیفہ کہہ چکے تھے۔ یہ دیکھ لیجیے صراحتاً فرما رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے 2 3 4 5 اقوال ہیں مثال کے طور پر، تو امام نے ایک کو اختیار کیا، باقی کو چھوڑ دیا، تو باقی کو امام ابو یوسف اور دیگر لوگوں نے لیا۔ تو یہ لوگ جو قول لے رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ہی اقوال ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے قول مختار کے خلاف قول غیر مختار ہے، مگر ہے انہی کا قول۔ امام ابو یوسف کا یہ ارشاد ہے۔ امام ظفر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما خالفت ابا حنیفۃ فی شیء الا قد قالہ ثم رجع عنہ۔ میں نے امام ابو حنیفہ کی کسی شے میں مخالفت نہیں کی، مگر وہ ایسی بات تھی کہ وہ خود کہہ چکے تھے اور پھر اس سے رجوع کر لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا ہی قول تھا وہ، جس سے انہوں نے رجوع کر لیا، تو وہی ان کے مرجوع عنہ قول کو میں نے اختیار کیا، میرا کوئی قول نہیں ہے۔ جو بھی قول ہے وہ انہی کا قول ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قول مرجوح ہے۔ فہذا اشارۃ الی انہ، تو یہ دیکھیے امام ابو یوسف کا ارشاد، امام ظفر کا ارشاد، یہ سب اشارہ کس طرف ہے کہ ما سلکوا طریق الخلاف، مکمل طور پر اختلاف کی راہ اختیار نہیں کی انہوں نے اصحاب امام نے، بل قالوا ما قالوا عن اجتہاد ورأی، بلکہ جو بھی انہوں نے کہا وہ کہاں سے کہا؟ اجتہاد اور رائے سے کہا۔ اپنی اجتہاد کو عمل میں لا کر کے انہوں نے اجتہاد کے ذریعے جو قول کیا، اتباعا لما قالہ استاذہم ابو حنیفہ، وہ ان کے استاذ امام ابو حنیفہ نے جو قول کیا تھا اسی کی اتباع و پیروی میں کہا۔ اجتہاد بھی انہی کی اطاعت میں اور اتباع میں، اجتہاد اور رائے کے ذریعے جو جس نتیجے تک پہنچے وہ بھی نتیجہ امام ہی کا تھا، امام ہی کا ارشاد، تو وہاں بھی تو پیروی ہو گئی۔ تو یہ من وجہ اختلاف ہے اور من وجہ اتباع ہے۔ فرماتے وفی آخر الحاوی القدسی، الحاوی قدسی کے آخر میں لکھا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ يَكُونُ بِهِ آخِذًا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ الْكِبَارِ كَأَبِي يوسف ومحمد وظفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روایت عن أبي حنیفہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ان ائمہ حنفیہ جو اصحاب امام ابو حنیفہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی قول لے گا تو قطعی طور پر اسے اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کسی کا قول اختیار کر کے بھی امام ابو حنیفہ کے قول ہی کو اختیار کرنے والا ہے۔ امام ظفر کا قول لے لیا اس نے، امام ابو یوسف کا لے لیا، امام محمد کا لے لیا، کسی کا بھی قول لے اصحاب حنفیہ میں، اصحاب امام میں، تو کسی کا بھی قول لے گا وہ آخر کار امام ابو حنیفہ کے قول کا ہی اختیار کرنے والا قرار پائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان تمام اصحاب امام سے یہ بات مروی ہے، بڑے بڑے اصحاب امام سے، جیسے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، وہ سب فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی مسئلے میں کوئی قول نہیں کیا مگر وہ ہماری روایت تھی امام ابو حنیفہ سے ہی، جو بھی قول ہم نے اختیار کیا وہ امام سے ہماری روایتی تھی، تو انہی کا قول تھا۔ وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ أَيْمَانًا غِلَاظًا، اور اس بات پر انہوں نے بڑی شدید مؤکد قسمیں کھائی ہیں انہوں نے، یہ واللہ
ہم نے کوئی قول بھی اختیار جو کیا ہے امام ابو حنیفہ کے اقوال سے ہٹ کر کے نہیں اختیار کیا، ان کے مذہب سے باہر نہیں، انہی کا قول تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کو اختیار کیا ہم نے، چونکہ امام نے ہمیں اختیار دیا کہ دلیل تمہیں جس قول پر ملے وہ قول اختیار کرو، اس کے مطابق ہم نے اجتہاد کیا۔ فلم یتحقق فی اذن فی الفقہ جواب ولا مذہب الا لہ کیف ما کان۔ تو معاملہ جب یوں ہے تب تو فقہ میں کوئی جواب نہیں پایا جاتا، نہ کوئی مذہب پایا جاتا ہے مگر انہی کا۔ لہو میں ہو ضمیر امام ابو حنیفہ کی طرف راجع ہے۔ فقہ میں جتنے بھی جوابات ہیں وہ سارے کے سارے جواب امام کے ہی ہیں، جو بھی مذہب ہے وہ سارا کے سارا مذہب انہی کا ہے، چاہے مذہب ابی یوسف کہہ لیجئے، مذہب محمد کہہ لیجئے، وہ سب کے سب مذہب امام ابو حنیفہ کا ہی، جو بھی جوابات ہیں سب انہی کے، کیف ما کان، چاہے جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں۔ وما نسب الی غیرہ، اور جو قول بھی کسی اور کی طرف منسوب ہوا وہ منسوب ہوا مجاز کے طور پر، للموافقتی، موافقت کی وجہ سے، کہ یہ قول امام محمد کا ہے، یہ قول امام ابو یوسف کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول امام محمد نے اس کی موافقت فرمائی اس طور پر، اور جس کی موافقت نہیں کی اس قول کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اور جس قول کی موافقت امام محمد نے کی، حالانکہ وہ قول بھی امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اتفاق کیا تو ان کی طرف منسوب، تو یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت تو نہیں ہے، حقیقتاً تو وہ قول امام ابو حنیفہ کا ہی ہے۔ چلیے کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تم اعتراض کرو، اِذَا رَجَعَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ قَوْلٍ لَمْ يَبْقَ قَوْلًا لَهُ، یہ تو بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے چند اقوال تھے، ایک قول انہوں نے اختیار کر لیا، باقی سے رجوع کر لیا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ جناب ایک سے زیادہ کو اختیار کریں؟ اختیار تو ایک کو کریں گے، باقی سے رجوع کریں گے۔ تو جو قول مرجوع عنہ ہے، امام مجتہد نے جب اس قول سے رجوع کر لیا تو وہ امام کا قول نہیں رہا، اب کوئی اور اختیار کرے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام ہی کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں؟ ابھی جو اوپر پوری بات گزری ہے یہ ایک اعتراض ہے۔ اگر مجتہد ایک قول سے رجوع کر لیتے ہیں تو لم یبقى قولا له، وہ ان کا قول نہیں رہا، لأنه صار كالحكم المنسوخ، کیونکہ وہ تو حکم منسوخ کے طور درجے میں ہو گیا، جیسا کہ تفصیل آگے آتی ہے۔ وحینئذ، بعد صورتحال جب یوں ہے، فما قاله اصحابه مخالفین له فی لیس مذهبه، تو ان کے اصحاب، امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے امام ابو حنیفہ سے الگ ہو کر کے جس مسئلے میں جو قول کیا ہے وہ امام کا مذہب نہیں ہو سکتا، کہ وہ قول امام کا تھا، امام چھوڑ چکے، وہ ان کا قول نہیں رہا، تو وہ امام کا مذہب نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں کا اپنا مذہب ہوا، بل صارت اقوالہم مذاہب لہم، بلکہ ان کے اقوال ان کے اپنے مذاہب ہوئے۔ فکیف تنسب الیہ، تو وہ کیسے پھر وہ اقوال امام کی طرف منسوب ہو جائیں گے؟ والحنفی انما قلد ابا حنیفہ، اور حنفی تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، امام ابو یوسف امام محمد کی طرف منسوب تو ہے نہیں، تو ان کے یعنی دیگر اصحاب امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو ان کے اصحاب ہیں، ان کے کسی قول پر جب عمل کرے گا تو پھر حنفی کیسے رہ گیا وہ؟ یہ جو ہے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ کا ہی ایک قول ہے وہ، اور ابھی مذہب سے وہ خارج نہیں ہوا، اسی میں رہا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جواب، قلت قد كنت استشکلت ذلك، میں نے بھی اس معاملے کو اور اس مسئلے کو جو ہے نا مشکل سمجھا تھا، اور میں نے اپنے حاشیہ رد المحتار میں اس کا جواب بھی دیا، علامہ شامی فرما رہے ہیں، اور جواب یوں دیا کہ بأن الامام لما امر اصحابه بأن ياخذوا من اقواله بما يتجه لهم من الدلیل علیہ صار ما قالوه قولا له، کیسے امام کا قول ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ امام ہی نے تو حکم دیا ہے، امام کی ہدایات کی روشنی میں وہ چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جواب دیا کہ امام نے جب اپنے تلامذہ کو حکم دے دیا
کہ ہمارے اقوال میں سے وہ اقوال لے لو جس پر ہاں آپ لوگوں کو دلیل مل جائے، بما یتجہ لہم منہ الدلیل علیہ، کہ انہیں ان اقوال پہ کوئی دلیل مل جائے تو اس مدلل قول کو لو جو تمہارے لیے مدلل ہے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ امام نے دیا کہ ہمارے اقوال میں سے وہ اقوال لے سکتے ہو جس پر آپ کو دلیل ملے۔ اس وجہ سے سارا ما قالوہ قولا لہو، جو ان اصحاب نے کہا وہ قول امام کا بھی ہوا، کیونکہ اس قول کو اختیار کرنے کی اجازت امام نے دی نا، تو اس قول کو مکمل طور پر نظر انداز تو نہیں کیا، مکمل طور پر متروک تو نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم اس قول کو اختیار کر لو، تو وہ امام کی ہدایت اور اجازت سے، اس لیے وہ امام کا قول مانا جائے گا۔ لابتناء علی قواعد ہی التی اسسھا لہم، کیونکہ وہ امام کے قواعد ہی پر ہاں مبتنی ہے، قواعد پر ہی مشتمل ہے، اس کا دار و مدار امام کے قواعد و اصول پر ہی ہے، جو قواعد و اصول انہوں نے ان کے لیے متعین فرمائے، جن کی بنیاد رکھی۔ فلم یکن مرجوعا عنہ من کل وجہ، تو اس قول کو اگرچہ امام نے ترک کر دیا لیکن وہ من کل الوجوہ مرجوع عنہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر من کل الوجوہ مرجوع عنہ ہوتا تو پھر تو کیسے اجازت دیتے کہ وہ لے لو، وہ والا قول لے لو۔ اور پھر آخر انہوں نے اپنے قواعد و اصول پر ہی وہ تفریعات فرمائی تھی، لیکن انہی قواعد میں سے جو امام کے نزدیک راجح قول قرار پایا اسے اختیار کر لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ تو اس طور پر اگر کوئی بندہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال پر فتویٰ دیتا ہے تب بھی وہ مذہب حنفی سے خارج نہیں ہوگا، امام ابو حنیفہ کا ہی مقلد رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جو ہے فرائض میں امام محمد کے اقوال پر فتویٰ، عبادات میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح ہے، علم الفرائض وصایا میراث اس میں امام محمد کے اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وقف کے مسائل ہیں اور قضاء اور شہادات کے مسائل ہیں، اس میں امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح ترجیح دی جائے تب بھی وہ قول امام ابو حنیفہ کا رہے گا اور بندہ حنفی ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں اس کی نظیر دیکھ لیجئے، وَنَظِيرُ هَذَا مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِي فِي أَوَّلِ شَرْحِهِ عَلَى الْأَشْبَاهِ عن شرح الهداية لابن الشحناء الكبير والد شارح الوهبانية وشيخ ابن الهمام، ونصه علامہ پیری زادہ نے الاشباہ پر جو شرح لکھی ہے اس کے شروع میں فرمایا، لیکن علامہ پیری زادہ نے کہاں سے لکھا ہے؟ علامہ ابن الشحناء کی شرح ہدایہ سے، ابن الشحناء الکبیر کی شرح ہدایہ سے۔ اور علامہ ابن الشحناء جو ہیں وہ شارح وہبانیہ کے والد ہیں، علامہ ابن الشحناء شارح وہبانیہ کے والد ہیں اور امام ابن حمام کے شیخ ہیں، ابن الشحناء الکبیر، امام ابن حمام، امام کمال الدین صاحب فتح القدیر، ان کے شیخ ہیں۔ تو شرح ہدایہ میں ابن الشحناء کی شرح ہدایہ میں یہ موجود ہے، جسے علامہ پیری زادہ نے لکھا، ذکر کیا، فرمایا ان کے الفاظ یوں ہیں، فرماتے اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب عامل بالحدیث ویکون ذلك مذہبہ ولا یخرج مقلده عن کونه حنفیا بالعمل به فقد صح عن ابی حنیفہ انه قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ یہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو، یعنی درجہ صحت پر ثابت ہو اور خلاف مذہب جائے، مذہب حنفی کے خلاف پر ہو، تو بندہ حدیث پر عمل کرے گا، اور اس حدیث کا جو مستدل اور مستفاد ہے، جو حاصل ہے، وہی مذہب حنفی اور وہی اس کا مذہب ہوگا، اور اس حدیث کے مطابق عمل کرنے سے بندہ حنفیت سے خارج نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ سے درجہ صحت سے یہ روایت ہے، بطور صحت صحیح سند سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث پاک سند صحیح سے ثابت مل جائے
تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے خود کہا وہ میرا مذہب ہے۔ جب کوئی حدیث پاک سند صحیح سے ثابت قرار پائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو امام نے خود کہا کہ وہی میرا مذہب ہے، لہٰذا کوئی اور بھی اگر کسی حدیث صحیح پر عمل کرتا ہے تو وہ حنفی ہونے سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ وہ حدیث صحیح خلاف مذہب حنفی ہو۔ ٹھیک ہے۔ وقد حکا ذلك امام ابن عبد البر عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمہ، ونقلہ ایضا الامام الشعرانی عن الائمۃ الاربعہ۔ یہ جو بات ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے امام ابن عبد البر کے علاوہ دیگر ائمہ کرام نے بھی امام ابو حنیفہ سے اسے روایت کیا۔ بلکہ علامہ عبد الوہاب شعرانی نے یہ والی بات یہ جو قول جو ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ تو ائمہ اربعہ سے بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ سے نقل کیا ہے انہوں نے کہ سارے ائمہ کرام نے یہ فرمایا کہ جب حدیث ثابت مل جائے، سند صحیح سے ثابت ہو، تو پھر ہم اپنے اجتہاد کو چھوڑتے ہیں، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ تو امام ابن عبد البر نے امام ابو حنیفہ سے نقل فرمایا اور امام شعرانی نے ائمہ اربعہ سے نقل فرمایا، تو یہ دیکھ لیجیے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ تو جب یہ اختیار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مذہب ہے، تو اگر کسی کو صحیح سند سے حدیث پاک مل جائے اس پر عمل کرے تو وہ اپنے امام کے خلاف مذہب پر عمل کرنے والا نہیں قرار پائے گا، حنفی ہے تو حنفی ہی رہے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، اس بات کو جو ہے اس بات کو لے کر کے غیر مقلدین بہت واویلا مچاتے ہیں اور تقلید کو منع کرتے ہیں کہ جب امام نے خود کہا کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، تو کیوں قول امام کے پیچھے جاتے ہو؟ صحیح حدیثوں کے پیچھے جاؤ، بخاری مسلم ترمذی یہ سب صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں، تمہارے امام خود جو ہے منع کر رہے ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا مذہب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ فرما دیا وہ ہر غیرے کو فرما دیا، یہ مجتہدین کرام اپنے اصحاب کو فرمایا۔ امام صاحب جو فرما رہے ہیں یہ اپنے اصحاب کو، اوپر گزرا نا، امام صاحب نے فرمایا اپنے اصحاب کو کہ جب تم کو دلیل مل جائے تو وہی والا قول لے لو، یعنی میرا قول متروک لے لو۔ تو کیا سب کو یہ اجازت دے دی؟ اپنے اصحاب کو فرما رہے، تو یہ قول بھی اپنے اصحاب کو، اور زیادہ اگر عام کریں گے تو اور دیگر فقہائے مجتہدین کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر فقیہ کو اس کی اجازت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے جناب بعد کے اصحاب تمیز کو بھی اس کی اجازت ہو جائے، یا فقہا کو بھی اس کی اجازت ہو جائے، یا پھر یہ کہ بعد کے ناقلین کو اجازت ہو جائے، یا پھر یہ کہ جیسا غیر مقلدین کہتے ہیں بالکل جاہل عوام کو اس کی اجازت ہو جائے۔ یہ نہیں، مخاطب کس قول کا مخاطب کون ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ قل، تو علامہ شامی اس پر اپنا تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ولا یخفى ان ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص، یہ تو مجتہد ہی ہوگا نا، اہل نظر سے مراد کون؟ مجتہد۔ نصوص میں اہل نظر جو فی النصوص ومعرفتی محکمها من منسوخها، اور جو محکم کو منسوخ سے جاننے میں بھی اہل نظر ہو، اس کی مہارت رکھتا ہو، سمجھ جائے کہ کون محکم ہے کون منسوخ ہے، تو یہ مجتہدین کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ فقہا کے لیے بھی نہیں ہے یہ، بلکہ اہل تمیز فقہا کے لیے بھی نہیں ہے، یہ تو مجتہدین کے لیے اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ چنانچہ اس معاملے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے الفضل الموہبی۔ یہ رسالہ پڑھیے آپ، الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ پورا رسالہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اس پر
اس میں ثابت کیا یہ خطاب کس کو ہے. آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطاب ہر غیر کو ہے. مقلدین جو ہیں انہیں کچھ نہیں دیکھنا، قول امام کا مل جائے تو اس کو دعویٰ مع دلیل سمجھ لیتا. امام کا قول ہونا ہی دلیل ہے ہمارے لیے کہ وہ قول جو ہے نا وہ ثابت ہے اور درست ہے اور صحیح، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. جی. اور رہی یہ بات کہ جو امام نے خود کہہ دیا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو وہ تو اجازت دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث بسند صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. تو ایسا ہوا ہے بہت سارے مسائل میں. ان ائمہ کرام نے امام ابو حنیفہ کے قول کے علاوہ دوسرا قول اختیار کیا، کیونکہ وہ ان کے نزدیک حدیث سے صحیح سے ثابت ہے قول، اور پھر اسی پر فتویٰ ہوا بعد میں. آپ فقہ کی کتابیں مطالعہ کریے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی آج کا بندہ اٹھ جائے اور حدیث پاک کہ یہ حدیث ایسی ہے جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے، لہٰذا امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے، اور خود خلاف سمجھ لیا حالانکہ خلاف نہ ہو، اور پھر کہ لہٰذا ہم حدیث پہ عمل کریں گے اور مذہب کو چھوڑتے ہیں. بالکل غلط بات ہو جائے گی. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قلت ولا یخفی ان ذلک لمن کان اہلا للنظر. یہ جو اختیار ہے یہ اس کے لیے ہے جو نصوص کے معاملے میں اور محکم کو منسوخ سے جاننے اور تمیز کرنے کے معاملے میں اہل نظر ہو. فیضا نظر اہل مذہبی فی الدلیل، تو جب اہل مذہب دلیل میں نظر کریں گے یعنی اصحاب نظر، وعامل بھی اور اس پر عمل کریں گے، صح نسبت المذہب، تو پھر اس معاملے میں اس کی نسبت مذہب کی طرف بالکل درست ہوگی. وہ مذہب حنفی رہیں گے، وہ قول مذہب حنفی کا رہے گا. لیکن ہی صادن باذن صاحب المذہب، کیونکہ وہ تو صاحب مذہب کی اجازت سے ہوا ہے نا، تو کیسے مذہب سے خارج ہوگا. اذ لا شک انه لو علم بضعف دلیلہ رجعان ہو، کیونکہ کیسے وہ مذہب وہ قول ابھی بھی مذہب کا قول ہوگا، اس لیے کہ اگر بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام اپنی دلیل کے ضعف کو جانتے تو ضرور رجوع کرتے. وہاں پر ہوائے نفس کا کوئی گزر بھی نہیں تھا. اپنی کسی دلیل کو کی کمزوری، جبھی تو چند اقوال انہوں نے پیش کیے اور پھر اس کے بعد ایک کو اختیار کیا باقی کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی کے ضعف ان کے نزدیک ظاہر ہوا، اس کو چھوڑا، اور ایک کی تقویت ظاہر ہوئی اس کو اختیار کر لیا. تو اگر وہ اپنی دلیل کی کمزوری کو جانتے اس سے رجوع کر لیتے اور دلیل اقوا کی اتباع کرتے. اسی لیے فرماتے ولذا رد المحقق ابن الحمام علی المشائخ حيث افتوا بقول الامامین فانه لا يعدل عن قول الامام الا لضعف دلیلہ. اسی وجہ سے امام محقق ابن الحمام نے مشائخ پر رد کیا ہے، نکیر کیا انہوں نے. کب؟ جبکہ ان حضرات نے مشائخ حنفیہ نے امامین کے قول پر فتویٰ دیا، اس پہ بھی انہوں نے نکیر کر دیا. یہ کہتے ہوئے بأنه لا يعدل عن قول الامام، کہ امام کے قول سے عدول کیسے کر سکتے ہیں. امام کے قول سے عدول نہیں کیا جا سکتا مگر امام کی دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے. اور اس کی کمزوری آپ کو کیسے معلوم؟ جب اس درجے کے اجتہاد پر فائز ہوں گے تب نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دلیل کمزور ہے. تو اس لیے امام کے قول سے عدول نہیں کر سکتے. لہٰذا مشائخ حنفیہ نے جب امام کے قول کو چھوڑ کر کے امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا تو امام ابن حمام نے ان پر نکیر فرمائی. کیوں ایسا کیا؟ مگر یہ کہ پھر آپ کو تفصیلات آگے ملیں گی کہ عدول کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب سے عدول ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے. واقول ایضاً، میں مزید یہ کہتا ہوں ینبغی تقیید ذلک بما اذا وافق قولا فی المذہب. وہ جو اوپر فرمایا ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اسے اختیار کر لو، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ اس میں ایک قید اور بڑھائیے. جو امام نے فرمایا
کہ جب تم کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اسے ایک اختیار کر لو. اس میں ایک قید اور ہونا چاہیے، وہ کیا؟ بیما ينبغي تقييد ذلك بما اذا وافق قولا في المذهب، جبکہ وہ حدیث صحیح مذہب کے کسی قول کے موافق ہو جائے. اجازت دے رہے ہیں نا اجتہاد کی، لیکن کس اجتہاد کی اجازت دے رہے ہیں؟ اندرون مذہب رہ کر کے، دائرہ مذہب میں رہتے ہوئے، مذہب سے خارج ہو کر کے اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. اسلم یأذن فی الاجتہاد فیما خرج عن المذہب بالکلیت مما اتفق علیہ ائمتنا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ایسے اجتہاد کی اجازت نہیں دی جو کہ مذہب سے بالکلیہ خارج ہو، مکمل خارج ہو. ہاں، مما اتفق علیہ ائمتنا، جس پر کہ ہمارے ائمہ کرام کا اتفاق ہو. ایک قول ان کا، ایک قول ان کا، ایک قول ان کا، 3-4 اقوال آ گئے، بس حدیث مل جائے جس کے مطابق لے لو. اب کوئی حدیث ایسی مل رہی ہے آپ کو سند صحیح سے جو مکمل طور پر خارج اقوال مذہب میں سے کسی قول کے موافق نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کو پتا کہ وہ حدیث جو ہے نا ہمارے ائمہ کرام کو نہیں پہنچی؟ آپ سینئر ہو کہ وہ سینئر ہیں، حدیث پاک کا پہنچنا ان کے پاس پہلے ہوگا، بعد میں آپ کے پاس ہوگا. وہی سب اسانید ہیں، وہی سب رجال ہیں، وہی سب ذرائع ہیں. کیا اڑ کر کے کوئی حدیث جو ہے نا آپ کو پہنچ جائے گی؟ فرماتے لِأَنَّ اجتہادہم اقویٰ من اجتہادی، کیونکہ ان کا اجتہاد اس بندے کے اجتہاد سے اقویٰ ہے. فالظاہر انہم رأوا دلیلا ارجح مما رآہ، تو ظاہر یہ ہے کہ ان ائمہ کرام کو ایسی دلیل ملی جو زیادہ راجح اور مضبوط ہے، جو کہ جس کو یہ دلیل سمجھ رہا ہے، جس کو یہ راجح سمجھ رہا ہے. حتی لم یعملوا بہ، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کی دلیل پر عمل نہیں کیا اور ان دلیلوں پہ عمل کیا. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو ترجیح دی ہے. اسی وجہ سے علامہ قاسم ابن قطلبغا فرماتے ہیں اپنے شیخ خاتمۃ المحققین حضرت علامہ کمال الدین ابن حمام صاحب فتح القدیر کے بارے میں کہ لا يعمل بابحاث شیخنا التي تخالف المذہب، ہمارے شیخ امام ابن حمام کی جو بحثیں مذہب کے خلاف چلی گئیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. تو بحثیں بہت ہوتی ہیں فقہ کی کتابوں میں، بحثیں ہوں گی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہی فتویٰ اس پر ہے یا اسے اختیار کر لی. بحث کے طور پہ کوئی بھی امام کوئی بات کہہ دے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ اسے ترجیح دے رہے اور اس کو اختیار کیا جائے. نہیں، بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی گوشہ وہاں پہ نکل رہا ہے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور تو اسے وہ فوراً گوشے کو بیان کر دیتے ہیں. یہ ہے بحث کا مطلب. یہ اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسے اختیار کر لو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن حمام جب بحث پہ آتے ہیں تو تمام گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے امام کی وہ بحثیں جو مذہب حنفی کے خلاف ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے حضرت علامہ قاسم ابن قطلبغا اپنی کتاب تصحیح القدوری میں فرماتے ہیں کہ قال الامام العلامہ الحسن ابن منصور ابن محمود الاوزجندی المعروف بقاضی خان، علامہ قاضی خان فرماتے ہیں اپنی جو ہے کتاب فتاوی یعنی فتاوی قاضی خان میں کہ رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا اذا تفتی عن مسئلة ان كانت مرویۃ عن اصحابنا فی الروایات الظاہرہ بلا خلاف بینہم فإنه يميل إليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا متقنا. کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہیں ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے اصحاب کی طرف سے ہمارے زمانے میں رسم المفتی اور اصول افتاء یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے تو اگر وہ ہمارے اصحاب سے مروی ہو، پھر روایات ظاہرہ ظاہر الروایہ میں موجود ہو اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، تو پھر جواب میں ان کی طرف پڑھے گا، ان کی طرف مائل ہوگا، یعنی ظاہر الروایہ کی طرف، اور انہی کے قول پر فتویٰ دے گا. یہ ہے رسم المفتی. اس زمانے میں علامہ امام قاضی خان فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی سوال ہو اور اس پہ جواب ہمیں اپنے ائمہ کرام کا اتفاقی جواب مل جائے تو ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. ولا یخالفهم برأیہ،
اپنی رائے سے ان ائمہ اعظام کی مخالفت نہیں کرنی ہے، اگرچہ یہ بندہ بھی مجتہد متقن ہو، اجتہاد کی صلاحیت اسے بھی حاصل ہے، متقن بھی ہے، بہت مضبوط اور مستحکم صلاحیت ہے، پھر بھی وہ انہی پر فتویٰ دے گا، انہی کے قول پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الظاہر ان یکون الحق حق مع اصحابنا، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ حق جو ہے نا ہمارے اصحاب کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں پر من اصحابنا سے مراد جو ہے نا وہ ائمہ حنفیہ ہیں، ائمہ حنفیہ۔ تو فرماتے ظاہر یہ ہے کہ حق ہمارے اصحاب یعنی ہمارے ائمہ حنفیہ کے ساتھ ہے، ولا یعدوہم، اور حق ان سے متجاوز نہیں ہے، حق کو انہوں نے پا لیا، یہ ظاہر ہے۔ وَاجْتِہَادُ لَا يَبْلُغُ اجتہادہم، اور اس بندے کا اجتہاد، اس زمانے کے مفتی کا اجتہاد ان ائمہ حنفیہ کے اجتہاد کی حد کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کو اتباع کرنی ہے ان کے اقوال کی۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ، اور ان کے خلاف کسی نے قول کر دیا تو اس مخالف قول کی طرف نظر بھی نہیں کرنا ہے، ان کی حجت کو قبول بھی نہیں کرنا ہے۔ لأنہم عارف الادلہ، اس لیے کہ ہمارے اصحاب حنفیہ نے دلائل کو سمجھا، پہچانا، ومیزوا بین ما صح وثبت وبین ضدہ، صحیح کو سقیم سے، ثابت کو غیر ثابت سے، بالکل اچھے انداز میں انہوں نے تمیز دی، سمجھا، فرق کیا، یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح ہے، یہ ثابت ہے، یہ غیر ثابت ہے، ٹھیک سے سمجھا۔ ثم فرماتے الی آخری، یہ بات علامہ امام قاضی خان نے فرمایا ہے، اور دیکھ لیجئے آپ، اس میں بعد کے مجتہدین کو اختیار نہیں دے رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام کے خلاف کوئی فتویٰ دیں، کوئی نیا مسئلہ آئے اس میں اجتہاد کریں نا، وہ اس میں اجتہاد کریں، لیکن ظاہر الروایہ ہے اس کے خلاف اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً وہ اسباب اگر نہیں ہیں جن اسباب سے قول امام یا مذہب سے عدول کیا جاتا ہے، اسباب ستہ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ثم نقل نحو عن شرح برہان الائمہ اعلی ادب القضاء الخصاف، امام خصاف کی ادب القضاء پر جو برہان الائمہ کی شرح اس سے بھی نقل فرمایا۔ قلت، علامہ شامی کہتے ہیں لیکن ربما عدل عما اتفق علیہ ائمتنا لضرورۃ ونحوها، یہ جو امام قاضی خان نے فرمایا ہے کہ امام کے مذہب سے اور اپنے ائمہ کے مذہب سے عدول نہیں کر سکتے ہیں، کسی دلیل کی وجہ سے بھی، کسی حدیث صحیح کی وجہ سے بھی، لیکن یہاں پر علامہ شامی استدراک کر رہے ہیں جس کی طرف اشارہ میں نے کیا، یہ اسباب عدول پائے جائیں تو پھر عدول کیا جاتا ہے، اور وہ اسباب عدول جو ہیں وہ اسباب ستہ، 6 ہے، حرج ہے، دفع حرج، ضرورت ہے، حاجت ہے، تعامل ہے، منہ میں بلوا وغیرہ وغیرہ، تغیر عرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن ان ائمہ کرام نے عدول کیا ہے اس موقف سے، اس مذہب سے، اس مسئلے سے جس پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہوا، متفق علیہ مذہب سے بھی عدول کیا ہے، لضرورت ونحوها، ضرورت اور اس جیسے اسباب عدول جیسے حاجت ہے، دفع حرج وغیرہ، کما مر فی مسئلۃ الاستئجار علی تعلیم القرآن، جیسا کہ گزرا تعلیم القرآن پر اجرت پر رکھنے والے مسئلے میں، تفصیل سے یہ بات گزری تھی، اور اسی طرح سے یہ بات گزری ہے من الطاعات التی فی ترک الاستئجار علیہا ضیاء الدین، جیسے اسی طرح سے ان طاعات کے بیان میں گزری کہ جن طاعات میں اگر استئجار ترک کر دیں تو اس میں دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ثابت کر دکھایا۔ تو وہاں معاملہ ایسا تغیر عرف کی وجہ سے، تغیر احوال اور تغیر زمان کی وجہ سے، جس میں دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں پر مذہب سے یا قول امام سے عدول ہوتا ہے، لیکن یہ کون لوگ کریں گے؟ یہ اہل نظر، اصحاب تمیز اور فقہی بصیرت رکھنے والے فقہا کریں گے، ہر مفتی ناقل نہیں کر سکتے ایسے، کہ ان کو کیا پتا ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، تعامل اور عموم میں بلوا کا تحقق ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ وحینئذ یجوز الافتاء بخلاف قولہم، ہاں یہ سب صورتحال پیدا ہو جائے، ضرورت ہے یا اس جیسی اور صورتیں، تب تو ہاں ائمہ حنفیہ کے قول کے خلاف بھی فتویٰ جائز ہے، جیسا کہ ہم عنقریب حاوی قدسی کے حوالے سے بیان کریں گے۔
اور اس کی پوری تفصیل جو ہے عرف پر جب ہم گفتگو کریں گے شرح کے آخر میں تو وہاں پر اس کی پوری تفصیل آئے گی عرف کے بیان میں. جی چلیے اس بحث کا خلاصہ یہاں پر بیان کریں گے لیکن ہم یہیں پر آج کے درس کو روکتے ہیں.